آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ایک مصیبت، شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے. ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے. کون بیچتا ہے نشہ، کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے؟ میں اندر رہ کر کے ساری حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز، سب چیزیں دیکھ کر کے آئے. نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے. ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے؟ کون سپورٹ کرتا ہے ان کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو. اس لیے کہ جس دن یہ جا کے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں. یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے. کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نشہ دے کر کے، حسن دے کر کے، مال کی لالچ دے کر کے، نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا. لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے، صبح شام، اور جن کو جان بوجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ نشہ کا ایڈکٹ بنایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ نشہ سے پاک ہو. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے نشے سے پاک ہوں؟ لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان محلوں کو نشہ بانٹتے ہیں وہ کس کے کارستانیاں ہیں، وہ کن کے کارندے ہیں، وہ کس کے ایجنٹ ہیں. پتہ ہے نشہ آتا کہاں سے، بکتا کیسے، اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے. یہ سب کی سب جڑ میں اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہے. ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا. کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں، یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا. اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی، ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا، ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، کس نے جگایا؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. کس نے جگایا؟ میرے عزیزو، ہم نے تو سنا تھا کچھ نشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 36 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 48 گھنٹے تک نہیں اترتے. ہو سکتا ہے ایسے سارے نشوں میں مبتلا نوجوان تھے، لیکن ایک نشہ ایسا ہے، کان میں ہمارے بچے کے پھونک دو آمینہ کے لال کا نام، ہر طرح کا نشہ اتر جاتا ہے. اور پھر ایک ہی نشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے. جس گلی سے بھی گزرو، ایک 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے، اسی نشے میں پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ. توجہ، ہر طرح کی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی ہیں، کیونکہ میں حدیث بتاتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. ان قریب تم پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے غصاء کا غصاء السیل. میرے آقا فرماتے ہیں
لیکن ایسے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، تم اڑ جاؤ گے۔ میں اس جھاگ سے خطاب نہیں کرنا چاہتا جو ہواؤں سے اڑ جائے، میں ان مومنین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آندھیوں میں بھی زمین پر برقرار رہے، طوفانوں میں بھی زمین پر جمے رہے۔ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ڈٹے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے، آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، میں خلاصے کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے، جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں، مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار موت کیا حشر تک بھی نہیں نکلتا، نہیں نکلتا، اور جو عشق محمدی میں شرابور ہو جاتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اسے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کون کیا بول رہا ہے اس سے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ اگر کوئی آ بھی جائے اس کے پاس کہ صاحب ہماری بھی کچھ تعریف کر دو، تو عشق محمدی میں جو شرابور ہوتا ہے وہ چہک کر کے یوں کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ بریلی کے امام عشق و محبت، شراب عشق و محبت جس نے پی لی تھی، ان کے پاس کسی نے گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا، کہا کہ حضور قبول کر لیجئے، تازہ گلاب بڑا خوبصورت ہے۔ توجہ اے نوجوانوں، جب عشق محمدی اس کا نشہ سر چڑھتا ہے تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گلاب تحفے میں پیش کیا، امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے، مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ایک پھول کسی نے پیش کیا تو امام عشق و محبت نے پورے پھول پر نعت لکھ دی۔ یہ ہوتا ہے جلوہ عشق محمدی، ہر گھڑی اس کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی لیے اپنی تنہائیوں میں وہ عاشق یوں کہتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ کب تمنا کرتا ہے؟ ایک عاشق تمنا کرتا ہے، اور جب دنیا سے پریشان ہوتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو وہی چیز دے کر کے جانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ ڈپریشن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نشے کے عادی ہو گئے، ہمارے اوپر ٹینشن بہت زیادہ تھا تو سگریٹ پینا شروع کر دیا اور کچھ سگریٹ سے آگے بڑھ گئے۔ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ تمہارے ٹینشن کا علاج نہیں ہے۔ سنو، تمہارے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ بریلی کا امام کہتا ہے ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار میں بتا رہا ہوں، اس عاشق صادق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا، ہمارے بھی حالات ایسے آ گئے، علماء بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی بے چین ہو کر کے یہ بات کہہ دیں گے اور کوئی بری نہیں لگتی، ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے مشہور، سلام کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، اس میں یہ شعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟
ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ آدائے دین, دین کے دشمن ایک طرف ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والوں کی جماعت ہے. پریشان ہو گیا ہوں, کچھ اپنے اور کچھ غیر, سبوں نے پریشان کر رکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا تھا, ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود, میں اکیلا ہوں میرے آقا. لیکن بعد میں فوراً خیال آیا, کس کے دربار میں یہ کہہ رہا ہوں میں, کس کے دربار میں جو پل پل کی ہماری خبر رکھتا ہے, جو رسول اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا کو دیکھتا ہے, اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر دوسرا شعر کہا, فوراً کیا کہا, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود.